بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدقہ فطر کی فضیلت کے بارے میں اللہ پاک نے پارہ 30 سورۃ الاعلیٰ کی آیت نمبر 14 تا 15 میں ارشاد فرمایا، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، بے شک مراد کو پہنچا جو پاک ہوا اور اپنے رب کا نام لے کر نماز پڑھی۔ اس آیت کی تفسیر میں یہ کہا گیا ہے کہ تزکا سے صدقہ فطر دینا اور رب کا نام لینے سے عیدگاہ کے راستے میں تکبیریں کہنا اور نماز سے نماز عید مراد ہے۔ اور رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک شخص کو حکم دیا کہ جا کر مکہ المکرمہ کی گلی کوچوں میں اعلان کر دو کہ صدقہ فطر واجب ہے۔ اور حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صدقہ فطر مقرر فرمایا تاکہ فضول اور بیہودہ کلام سے روزوں کی طہارت یعنی صفائی ہو جائے، نیز مساکین کی خوراک بھی ہو جائے۔ اور حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب صدقہ فطر ادا نہ کیا جاتا بندے کا روزہ زمین اور آسمان کے درمیان معلق رہتا یعنی لٹکا ہوا رہتا۔ اور صدقہ فطر کے بارے میں مسائل سماعت فرمائیں۔ صدقہ فطر ان تمام مسلمان مرد عورت پر واجب ہے جو صاحب نصاب ہو اور ان کا نصاب حاجت اصلیہ یعنی ضرورات زندگی مثلا رہنے کا مکان، خانہ داری کا سامان وغیرہ سے فارغ ہو۔ جس کے پاس 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی یا 52.5 تولے چاندی کی رقم یا اتنی مالیت کا مال تجارت ہو اور یہ سب حاجت اصلیہ سے فارغ ہو یا اتنی مالیت کا حاجت اصلیہ کے علاوہ سامان ہو، اس کو صاحب نصاب کہا جاتا ہے۔ صدقہ فطر واجب ہونے کے لیے عاقل بالغ ہونا شرط نہیں، بلکہ بچہ یا مجنون یعنی پاگل بھی اگر صاحب نصاب ہو تو اس کے مال میں سے ان کا ولی یعنی سرپرست ادا کرے۔ صدقہ فطر کے لیے مقدار نصاب تو وہی ہے جو زکوٰۃ کا ہے جیسا کہ مذکور ہوا، لیکن فرق یہ ہے کہ صدقہ فطر کے لیے مال کے نامی یعنی اس میں بڑھنے کی صلاحیت ہونے اور سال گزرنے کی شرط نہیں۔ اسی طرح جو چیزیں ضرورت سے زیادہ ہیں، مثلا عموماً ضرورت سے زیادہ کپڑے، بے سرے جوڑے، گھریلو زینت کی اشیاء وغیرہ اور ان کی قیمت نصاب کو پہنچتی ہو تو ان اشیاء کی وجہ سے صدقہ فطر واجب ہے۔ مال کے نصاب مرد پر اپنی طرف سے، اپنے چھوٹے بچوں کی طرف سے، اور اگر کوئی مجنون یعنی پاگل اولاد ہے، چاہے وہ پاگل اولاد بالغ ہی کیوں نہ ہو، تو اس کی طرف سے بھی صدقہ فطر واجب ہے۔ ہاں اگر وہ بچہ یا مجنون خود صاحب نصاب ہے تو پھر اس کے مال میں فطر ادا کر دیں۔ مرد صاحب نصاب پر اپنی بیوی یا ماں باپ یا چھوٹے بھائی بہن اور دیگر رشتہ داروں کا فطر واجب نہیں۔ والد نہ ہو تو دادا جان والد صاحب کی جگہ ہیں، یعنی اپنے فقیر یتیم پوتے پوتیوں کی طرف سے ان پہ صدقہ فطر دینا واجب ہے۔ ماں پر اپنے چھوٹے بچوں کی طرف سے صدقہ فطر دینا واجب نہیں۔ باپ پر اپنے عاقل بالغ اولاد کا فطر واجب نہیں۔ کسی شرعی مجبوری کے تحت روزہ نہ رکھ سکا یا معاذ اللہ بغیر مجبوری کے رمضان المبارک کے روزے نہ رکھے، اس پر بھی صاحب نصاب ہونے کی صورت میں صدقہ فطر واجب ہے۔ بیوی یا بالغ اولاد جن کا نفقہ وغیرہ یعنی روٹی کپڑے وغیرہ کا خرچ اس شخص کے ذمے ہے، اگر ان کی اجازت کے بغیر ہی ان کا فطر ادا کر دے تو ادا ہو جائے گا۔ ہاں اگر نفقہ اس کے ذمے نہیں ہے، مثلا بالغ بیٹے نے شادی کر کے گھر الگ بسا لیا اور اپنا گزارا خود ہی کر لیتا ہے تو اپنے نان نفقے یعنی روٹی کپڑے وغیرہ کا خود ہی ذمہ دار ہو گیا ہے، لہٰذا ایسی اولاد کی طرف سے بغیر اجازت فطرہ دے دیا تو ادا نہ ہوگا۔ بیوی نے بغیر حکم شوہر اگر شوہر کا فطرہ ادا کر دیا تو ادا نہ ہوگا۔ عید الفطر کی صبح صادق طلوع ہوتے ہی وقت جو صاحب نصاب تھا اسی پر صدقہ فطر واجب ہے۔ اگر صبح صادق کے بعد صاحب نصاب ہوا تو اب واجب نہیں۔
صدقہ فطر ادا کرنے کا افضل وقت تو یہی ہے کہ صبح یعنی کہ عید کی صبح صادق کے بعد، یعنی کہ عید کے دن صبح صادق کے بعد عید کی نماز ادا کرنے سے پہلے پہلے ادا کر دیا جائے۔ اگر چاند رات یا رمضان مبارک کے کسی بھی دن، بلکہ رمضان شریف سے پہلے بھی اگر کسی نے ادا کر دیا تب بھی فطرہ ادا ہو گیا، اور ایسا کرنا بالکل جائز ہے۔ اگر عید کا دن گزر گیا اور فطرہ ادا نہ کیا تھا تب بھی فطرہ ساقط نہ ہوا، بلکہ عمر بھر میں جب بھی ادا کرے ادا ہی ہے۔ صدقہ فطر کے مصارف وہی ہیں جو زکوٰۃ کے ہیں، یعنی جن کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں انہیں فطرہ بھی دے سکتے ہیں، اور جن کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے ان کو فطرہ بھی نہیں دے سکتے۔ سادات کرام سید زادے کو صدقہ فطر نہیں دے سکتے، اور صدقہ فطر کی مقدار گندم یا اس کا آٹا یا کھجور یعنی کہ 2 کلو 80 گرام یا ان کی قیمت ایک صدقہ فطر کی مقدار ہے۔ ان 4 چیزوں کے علاوہ اگر کسی دوسری چیز سے فطر ادا کرنا چاہے، مثلا چاول، جوار، باجرہ یا کوئی غلہ یا کھجور یا ستو وغیرہ سے بھی اور کوئی چیز دینا چاہے تو قیمت کا لحاظ کرنا ہوگا، یہاں تک کہ روٹی دے تو اس میں بھی قیمت کا اعتبار کیا جائے گا۔ واللہ ورسولہ عالم۔